بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ دنوں ہمارے یوٹیوب چینل پہ کچھ دوستوں نے کمنٹ کیے اور انہوں نے سوال کیا کہ علماء کرام کا کام سیاست سے کیا ہے۔ علماء کو چاہیے کہ وہ اس شعبے سے دور رہیں۔ وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ علماء سیاست کے میدان کے ہے ہی نہیں۔ بالخصوص ان کا اشارہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف ہے کہ مولانا فضل الرحمان اگر اپنے آپ کو عالم دین کہتے ہیں تو وہ سیاست کے میدان میں نہ اترے، وہ اس کا شعبہ نہیں ہے۔ تو میں ان کی خدمت میں چند گزارشات عرض کروں گا کہ سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ سیاست ہے کیا، سیاست کس کا شعبہ رہا ہے اور سیاست میں کسے ہونا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی فخلفہ نبی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے انبیاء کرام سیاست کیا کرتے تھے، اگر کوئی نبی فوت ہوتا تو اس کے بعد دوسرا نبی مبعوث ہو جاتا، اور میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میرے بعد خلفاء آئیں گے جن کی تعداد زیادہ ہوگی، یعنی سیاست کا شعبہ انبیاء کرام کا رہا ہے۔ اس حدیث کا مفہوم یہی واضح بتا رہا ہے کہ وہ سیاست کیا کرتے تھے، عوام کے مسائل حل کیا کرتے تھے، ملکی معاملات کو سنبھالا کرتے تھے، عوام کے مشکلات کو حل کرنے میں پیش رہتے تھے، اور فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یعنی یہ سیاست کا شعبہ جو بنی اسرائیل سے منتقل ہو کر میرے پاس آیا، انسانیت کی خدمت، انسانیت کی فلاح بہبود، ملک کی نظم و نسق کو سنبھالنے کی ذمہ داری مجھے دی گئی، اور میرے بعد انبیاء کرام نہیں آئیں گے تو یہ سلسلہ میرے خلفاء علماء کرام سنبھالیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کرام کے وارث ہیں۔ تو یہ وراثت مال کے اعتبار سے نہیں ہے، یہ وراثت نظریہ کے اعتبار سے، یہ وراثت مشن کے اعتبار سے، یہ وراثت علم کے اعتبار سے ہے، یہ وراثت اہداف نبوت کے اعتبار سے۔ اہداف نبوت کیا تھے؟ وہ یہ تھے کہ انسانیت کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ رب العزت کے غلامی میں لانا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو اس وقت کے ہم سیاسی حالات کا جائزہ لیں تو اس وقت دنیا میں 3 سپر پاور تھے، کسریٰ کی صورت میں شاہ ایران، قیصر کی صورت میں روم کے بادشاہ، اور مکہ مکرمہ کے مشرکین کی صورت میں وہاں کے باطل قوتیں۔ ان 3 قوتوں نے اس وقت کے سیاسی نظام کو لپیٹ میں لیا تھا۔ معیشت پہ ان کا قبضہ تھا، وسائل پہ ان کا قبضہ تھا، سیاست پہ ان کا قبضہ تھا، غرض انہوں نے انسانیت کو اپنا غلام بنائے رکھا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف عالم بغاوت بلند کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف عبادات کا درس نہیں دیا، صرف اخلاقیات کا درس نہیں دیا، صرف عقائد پہ بات نہیں کی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سسٹم نظام کو تبدیل کرنے کا مطالبہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متبادل نظام پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظریہ و فکر سسٹم جو ظلم پر، ناانصافی پر مبنی تھی، ان کی بیخونی کی اور ایک عادلانہ نظام انسانیت کو دیا۔ یہی بات تھی کہ مشرکین مکہ کو پسند نہیں آئی۔ مشرکین مکہ نے کہا کہ ہم آپ کو مکہ مکرمہ کے جو بھی مال و دولت آپ کو چاہیے ہم آپ کو دیں گے، جس حسین لڑکی سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کو اس سے شادی کرائیں گے، آپ کا جو بھی مطالبہ ہوگا ہم اس کو پورا کریں گے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ لوگ میرے ہاتھ پہ چاند اور سورج رکھیں، دنیا کی تمام مال و دولت مجھے دے دیں، میں اپنے موقف اور نظریے سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں کبھی بھی اس نظریہ و فکر، اس نظام کے نفاذ سے دستبردار نہیں ہوں گا جو عادلانہ نظام ہے، جو ملکی سیاسی استحکام کی نظام ہے، جو قرآن و سنت کے بالادستی کی بات ہے، جو عدل و انصاف کے ہے، جو معاشی خوشحالی کی بات ہے، اس سے میں کبھی بھی دستبردار نہیں ہوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں صحابہ کرام کی ایسی تربیت کی، ایسا فکر انہیں دیا کہ وہ وقت کے حاکم بھی بن سکیں، مصلی پہ وہ امام بن سکیں، ممبر پہ وہ خطیب بن سکے، اور جہاد کے میدان میں وہ کمانڈر بن سکے۔ دنیا نے دیکھا کہ ہجرت کے بعد جب ریاست مدینہ بنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نظریہ و فکر کو صحابہ کرام نے دنیا میں پھیلایا، صحابہ کرام نے اقتدار سنبھالا، وہ گورنر بھی بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ سیاست کے میدان کو بخوبی انہوں نے نبھایا۔ وہ عالم دین تھے، وہ خطیب تھے، وہ جہاد کے میدان میں کمانڈر تھے، وہ ہر اعتبار سے کامل اور مکمل تھے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت صحبت انہیں حاصل تھی۔ اب ان علماء کرام کا، ان صحابہ کرام کا، ان اسلاف کا نام لیوا یا ان کے نقش قدم پر چلنے والے
یا ان کے نظریہ و افکار کے امین یا ان کے طور و طریقے وضع قطع اختیار کرنے والے کیا علماء کرام نہیں؟ کیا مولانا فضل الرحمن نہیں؟ یا عمران خان ہیں جن کی نہ وضع قطع سے اسلامی تمدن تہذیب نظر آتی ہے، نہ اس کے افعال و کردار سے اسلامی اخلاقیات کی بو آتی ہے، نہ اس کے فیصلوں سے صحابہ کرام کے فیصلوں کی مماثلت ہو سکتی ہے۔ صحابہ کرام اور اکابرین کی پیروی کرنے والے علماء ہی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق خلیفۃ المسلمین بنے، وہ حاکم وقت تھے لیکن مصلی پہ وہ امام بھی تھے، وہ ممبر پہ خطیب بھی تھے، وہ جمعہ بھی پڑھاتے تھے، جنازے بھی پڑھاتے تھے، وہ بچوں کے کانوں میں اذان بھی دیا کرتے تھے، وہ عید کی نمازیں بھی پڑھاتے تھے، امت مسلمہ کے شرعی حوالے سے رہنمائی بھی کیا کرتے تھے، قرآن و سنت کی تعلیمات بھی دیا کرتے تھے، لیکن وہ وقت کے حاکم میں بھی تھے، وہ ملکی معاملات کو بھی سنبھالتے تھے، وہ غیر ملکی دنیا سے تعلقات بھی رکھتے تھے۔ تو غرض یہ ایک طویل موضوع ہے، اس پہ اور بہت ساری دلائل اور باتیں کی جا سکتی ہیں۔ میں حضرت ابو بکر صدیق کا کیا مثال دوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غرض جتنے بھی ہمارے اسلاف گزرے ہیں جنہوں نے اقتدار سنبھالا ہے، انہوں نے بخوبی اس کو نبھایا ہے، سیاست کے میدان کو بہتر انداز میں انہوں نے انسانیت کو فلاح و بہبود میں انہوں نے کام کیا ہے۔ لہٰذا آپ کا یہ سوال غلط ہے کہ علماء کرام کا سیاست سے کیا کام؟ سیاست ہی بنیادی طور پر علماء کرام کا کام ہے۔ یقیناً ہمارا گلہ شکوہ علماء کرام سے بھی رہتا ہے جو سیاست سے دور ہیں، جو سماجی اور معاشرتی عوام کے مسائل سے دور ہیں، جو لوگوں کے فلاح و بہبود کے کاموں سے دور ہیں۔ سوال ان سے ہونا چاہیے کہ آپ حجروں تک کیوں محدود ہیں؟ سوال ان علماء سے ہونا چاہیے کہ وہ اپنے کمروں تک کیوں محدود ہے، اپنے مدرسوں تک، مسجدوں تک کیوں محدود ہے؟ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے عوام کی خدمت کے لیے میدان میں آنا چاہیے، باطل قوتوں کا مقابلہ کرنا چاہیے، جمہوری انداز میں اپنے قوت کو منوانا چاہیے، انصاف اور عدل کے تقاضے پورے کرنے جتنے قرآن و سنت کی روشنی میں اے علماء کرام آپ کو آتے ہیں شاید کسی کو نہ آئے۔ لہٰذا بنیادی طور پر سیاست کا شعبہ علماء کرام ہی کا ہے، ان کو اس میدان میں بھرپور حصہ لینا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔